آج نومبر کی 27 اور ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ کوئین میکسیما اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ کی حیثیت سے پاکستان میں موجود ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں کیے گئے مالیاتی لین دین کے طریقے جدید بنانے پر پاکستان کی تائید کی ہے۔ یاد رہے، اسٹیٹ بینک کے اس اقدام کے تحت دیہی علاقوں میں چھوٹی رقوم کا لین دین کرنے کا طریقہ آسان اور محفوظ ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صحت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لندن میں ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار اتوار کے روز ہسپتال میں داخل ہوئے اور عنقریب ان کی سرجری متوقع ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ گزشتہ 2 سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ برطانیہ کی سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کا بھرپور آغاز کر دیا ہے۔ لیبر پارٹی کے جرمی کوربن کے الیکشن موقف کا حصہ مذہبی شدت پسندی کی حوصلہ شکنی اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ دوسری جانب مسلم کونسل آف برٹن نے موجودہ پارٹی پر یہ الزام لگایا ہے کہ اسلام فوبیا پر اس پارٹی کا مبہم موقف ہے۔ فنکار اور کھلاڑی محبت کے سفیر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ان دنوں آسٹریلیا کے دورے پر ہے۔ اگرچہ پاکستان کے کرکٹر کھیل کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے، مگر آسٹریلیا میں خاص طور پر برسبن میں اپنے مداحوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ گاوا میں جاری ٹیسٹ میچ کی کمنٹری کے دوران آسٹریلیا کی خاتون کمنٹیٹر نے سامعین کو بتایا کہ پاکستان کے ٹاپ 3 کھلاڑی نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور یاسر شاہ جب کھانے کے لیے ایک انڈین ہوٹل میں گئے تو انڈین ٹیکسی ڈرائیور نے پاکستانی کھلاڑیوں سے کرایہ لینے سے انکار کر دیا، اور جواب میں پاکستانی کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیکسی ڈرائیور کو نہ صرف اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا بلکہ سیلفیاں بھی بنائیں اور ہنسی مذاق کرتے رہے۔ دوسری جانب انڈین اور پاکستانی سوشل میڈیا صارفین اور کرکٹ کے مداح بھارتی ٹیکسی ڈرائیور اور پاکستانی کھلاڑیوں کے رویے کو سراہ رہے ہیں۔ اور علی گل پیر نے کیا اپنا نیا گانا ریلیز۔ انہوں نے یہ گانا ان لوگوں کے لیے ریلیز کیا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے ان کو خاموش کروا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس گانے کے ذریعے معروف گلوکار علی ظفر پر تنقید کی ہے، لیکن انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، البتہ اشاروں میں ایسے لوگوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔